بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پھل، یہ پودے، اب افطار کا سفرہ لگے گا، آپ لوگ کھانا کھائیں گے، تو مطلب آپ صرف دنیا سے کیا کر رہے ہیں؟ لے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو خرد اور برد کرنے کے بعد میں اس کائنات کو دے کیا رہا ہوں؟ اگر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد دنیا آج علی ابن ابی طالب کو یاد کر رہی ہے کیونکہ علی دنیا کو کچھ دے کر گئے تھے، اگر ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لاکھوں اور ملینز کا مجمع کربلا میں جمع ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام حسین دنیا کو کچھ دے کر گئے تھے۔ اللہ کی آواز آتی ہے کہ اگر تو میری یاد کو زندہ رکھے گا تو میرا بھی وعدہ ہے کہ میں خدا تیری یاد کو زندہ رکھوں گا، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں خدا بھی کیا کروں گا؟ تیرا ذکر کروں گا۔ اب صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، اگر آج یہاں پہ روشنی ہے اور الیکٹرانک سے ہم فائدہ لے رہے ہیں تو یہ ایڈیسن نے دنیا کو کچھ دیا، دنیا اس کو کیا کر رہی ہے؟ یاد کر رہی ہے۔ رسول خدا اگر دنیا میں آئے تو دنیا کو کچھ دے کر گئے، حضرت آدم اگر دنیا میں آئے تو کچھ دے کر گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج تک میں نے ایسا کیا کیا جو یہ بول سکوں کہ پروردگارہ میں نے دنیا کو کوئی فائدہ دیا؟ کوئی یہ کہے کہ مولانا میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور میری منتھلی اتنی سیلری ہے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، تو جواب یہی ملے گا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، تم نے دوسروں کے لیے کیا کیا؟ کہ شب 21 کے امام حسن فرماتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور دستک ہونے کے بعد کوفے کے یتیم ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے تھے، اور ان کی ماں کہنے لگی کہ مولا میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، جس اونٹنی سے میں ان کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن آج کی رات یہ بچے آئے اور کہنے لگے کہ اماں ہم بھوکے رہیں گے لیکن دودھ نہیں پیئیں گے، اور پوچھنے لگی یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس بچے کا شعور، اس بچے کی فکر، اس بچے کا فہم کتنا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ چل چکا تھا جو ڈیلی راتوں کو آتا تھا اور ہمیں کھانا دے کر جاتا تھا، آج اس کے لیے حکیم نے کہا ہے کہ اس علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ اپنے لیے نہیں جیتے، آپ کائنات کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ حیات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اپنے سفرے کا کھانا اٹھا کر یتیموں کو دے رہے ہیں، تو پھر خدا قرآن کی آیتوں کو نازل کر رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس فرماتے ہیں جب لشکر چلنے لگا تھا تو امام حسین نے اتنا پانی اٹھایا کہ میں قاصر تھا یہ سوچنے سے کہ مولا ہماری تعداد کم ہے لیکن اتنا زیادہ پانی اٹھایا کیوں جا رہا ہے، کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امام نے اتنا پانی کیوں حمل کیا ہے، لیکن جب ہر کا لشکر آیا اور امام نے حکم دیا کہ عباس یہ پانی لشکر والوں کو پلانا شروع کر دو، میں سمجھ گیا یہ پانی اپنے لیے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، یہ ہر کے لشکر کے لیے اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ سوچ، یہ جذبہ ایثار، یہ انسانیت اور انسان کے پیدا ہونے کا مفہوم جو ہمیں اہل بیت نے دیا، جو مولا علی نے دیا، تبدیلی گفتار سے نہیں آتی، تبدیلی کردار سے آتی ہے، تبدیلی کیریکٹر سے آتی ہے۔ آپ کتنا بھی اپنے بچے کو بولیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے کیریکٹر کو دیکھ کر آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اہل بیت نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلائی تھی اپنے گھر میں کہ ان کے گھر میں ایسے بچے پیدا ہو رہے تھے۔ مولا علی نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلائی تھی کہ ان کی نسل میں کوئی حضرت عباس پیدا ہو رہے تھے اور عباس جیسے بھائی پیدا ہو رہے تھے۔ مولا نے اپنے کردار کے ذریعے سے عباس کو عباس بنایا، اپنی رفتار کے ذریعے سے مولا نے سیدہ زینب کو زینب بنایا۔ تو آج اگر رفتار وہی ہو جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو اس دور میں بھی ایسے بچوں کے پیدا ہونے کی کمی نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں قمبر پیدا ہو سکتا ہے تو اس زمانے میں خمینی پیدا ہو سکتا ہے، اگر اس زمانے میں مالک اشتر پیدا ہو سکتا ہے تو اس زمانے میں عارف حسینی اور سبط جعفر جیسے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کمی اگر ہے تو ہماری تربیت میں کمی ہے۔ صرف نام علی لینے سے کوئی علی نہیں بنتا جب تک کردار علی کو نہ اپنایا جائے، صرف ذکر علی کرنے سے کوئی جنتی نہیں بنتا جب تک مولا علی کی زندگی جیسی زندگی نہ گزاری جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آج سب سے زیادہ جس چیز کا زور ہے وہ کس چیز کا زور ہے؟ وہ ذکر کا زور ہے۔ آپ کئی ایسی خانقاہوں میں چلے جائیں پاکستان میں، مختلف جگہوں پر بدھزم کی خانقاہوں کو دیکھ لیں، مختلف چیزوں کو، یہی کرسچنز میں بھی پائی جاتی ہیں کہ ذکر پہ زور دیا جاتا ہے، کہ پوری رات اللہ 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 کی رٹ لگائی جاتی ہے، لیکن نہ ان کو اللہ سمجھ آتا ہے نہ ہو سمجھ میں آتا ہے۔ ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ذکری شیعہ بہت ہیں لیکن فکری شیعہ بہت کم ہیں۔ ذکری شیعہ جب مولا حسین کربلا گئے تھے وہاں پر بھی تھے،
ذکری شیعہ جب مولا علی ابن ابی طالب جنگ صفین کا لشکر لے کر جا رہے تھے تو کیا اس وقت ذکری شیعہ نہیں تھے؟ لیکن ایک ایسا وقت آیا کیونکہ جب ذکری شیعہ تھا اس کے اندر فکر نہیں تھی، وہی تلواریں جو مولا علی کی حفاظت کے لیے چلی تھیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے وہی تلواریں کہا جاتا ہے کہ مالک اشتر واپس پلٹا کہ میں 2 قدم کی دوری پر ہوں، امیر شام کا سر قلم کر کے علی کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دوں کہ مالک یہاں تو سر کاٹنے جائے گا، وہاں پہ وہ علی ابن ابی طالب کا سر قلم کر دیں گے۔ مطلب وہی تلواریں جو حفاظت علی میں چلی ہیں اور وہی تلواریں مخالفت علی ابن ابی طالب میں آ جاتی ہیں۔ یہ مثالیں صرف تاریخ کی نہیں ہیں، انقلاب اسلامی کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ وہی لوگ جو امام خمینی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہی منتظری امام خمینی کا مخالف بن چکا تھا۔ کئی لوگ ساتھ چلتے ہیں، سیاسی جلسوں کو دیکھیں، سیاسی شخصیات کو دیکھیں، لیکن ذاتی منافع جب بیچ میں آتے ہیں ان شخصیات کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یا جنگ شخصیت نہیں ہے، یا جنگ اصول ہے۔ میں 2 دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت کس چیز کی ہے، وہ پہلے محبت کو تلاش کرتا ہے، پھر اسی محبت کو وسیلہ بنا کے انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ آج کس کو نہیں پتا کہ شیعہ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ تو شیطان آپ کو شراب کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرے گا، شیطان آپ کو جوا کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرے گا۔ شیطان اگر مجھ کو گمراہ کر سکتا ہے کیونکہ میرے دل میں علی کی محبت ہے تو مجھے علی کے نام سے ہی گمراہ کرے گا۔ مسلمان کو اگر لڑایا جاتا ہے، یہی قرآن، کہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ جتنے گلے کاٹے گئے کیا قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے نہیں کاٹے گئے؟ کہ اللہ اکبر کا نعرہ دل میں رحم اور کرم پیدا نہیں کرتا؟ پھر اللہ اکبر کا نعرہ ہی مار کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا کہ ہمیں سب سے زیادہ اغیار نے قتل کیا ہے، اپنوں نے قتل کیا ہے؟ کہ آج ہمارا دشمن ایک کرسچن ہے، ہمارا دشمن ایک مسلم ہے۔ آج دشمنی مسلمان کی مسلمان سے، کیوں؟ کیونکہ یہ ذکری مسلمان ہے، اس نے دین کو سمجھا نہیں، اس نے صرف رٹا لگایا ہے۔ آج ایک بچے کو مسجد بھیجا جاتا ہے، آج ایک بچے کو اسلامک کلاس میں بھیجا جاتا ہے کہ مولانا میرے بچے کو دین سکھائیے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ آج مولوی بچے کو ڈنڈی کے زور پہ کلمہ رٹواتا ہے، سمجھاتا نہیں ہے۔ اور یہ بچہ جب واپس گھر آتا ہے تو باپ یہ پوچھتا ہے ہاں بھائی آج کیا سیکھ کر آئے؟ تو کہ بابا کلمہ سیکھ کے آئے۔ اچھا سناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم خوش ہو گئے، میرے بچے نے 3 سینٹنس یاد کر لیے ہیں۔ اس 3 سینٹنس کے یاد کرنے پہ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ علی ولی اللہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ مطلب علی ولی اللہ کہنے والا چرس بھی پیے تو یہ کیسا علی ولی اللہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا شراب پیے، یہ کیسا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے؟ آج آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کئی علماء ان کے پاس گئے کہ آپ کا تو نعرہ ہے ریاست مدینہ نا، آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا بلند آواز سے آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بات نہیں ہم بھی نظام لا الہ الا اللہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ نہیں، اللہ کو تو ہم ناراض کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ رسول نے بتایا کہ آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم، آخری زمانے میں لوگوں کا جو دین بن جائے گا وہ دینار بن جائے گا۔ مطلب میرے ڈیسیجن پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا انفلوئنس ہوگا وہ دینار مطلب مال کا انفلوئنس ہوگا۔ اگر میں بیٹی کی شادی کرواؤں گا سب سے زیادہ جو انفلوئنس میرے ڈیسیجن میں ہوگا وہ مال کا ہوگا۔ لڑکا کرتا کیا ہے، اس کی جاب کیا ہے، کماتا کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی فقیر کو بیٹی دے دیں، لیکن یہ پرائرٹی پہ چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے کیا وہ زبان کا صادق ہے کہ نہیں، کیا وہ کردار کا سچا ہے کہ نہیں، کیا وہ قول کا کھرا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کا دین ان کا دینار بن جائے گا، وہ چاہے خطیب ہو، وہ چاہے ممبر پہ آنے والا ہو، وہ چاہے مجلس میں آنے والا ہو، ہمارے ڈیسیجنز میں اسٹرانگ جو انفلوئنس ہوتا ہے فرمایا آخری زمانے میں وہ انفلوئنس کس کا ہوگا؟ دینار کا انفلوئنس ہوگا، وہ پیسے کا انفلوئنس ہوگا۔ آج حکومتیں اسی چیز کو دیکھتی ہیں۔ آج تعلقات کی بنیاد عدل پہ نہیں رکھی جاتی، تعلقات کی بنیاد مال پہ رکھی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی ملک کسی ملک سے تعلق بناتا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں بناتا کہ مثلا میں اس ملک سے تعلق بنا رہا ہوں، اور کیوں بناؤں، مثلا اس ملک نے اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اتنے ملکوں پہ اس نے جنگ چڑھا دی، اور اتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اتنے بچوں کو یتیم کر دیا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں میرا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میری کنٹری کا انٹرسٹ ہے تو میں اس سے تعلق بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ مطلب میرا گھر بچ جائے، لیکن میرے گھر کے بچنے کے عوض میں اگر 1000 گھر تباہ ہوتے ہیں
تو تباہ ہو جائیں. اگر میرے بچنے کی وجہ سے عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, یمن تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ بقائے ذات کی جنگ ہے, بقائے انسانیت کی جنگ نہیں ہے. آج وہی سوچ اگر ایک بگ اسکرین پہ دیکھیں تو کنٹریز کے یہ تعلقات ہیں, لیکن اگر مائنر اسکرین میں آ کر ہم دیکھیں تو ہمارے جو اپنے ذاتی تعلقات ہیں, بھائی کے بھائی کے ساتھ, دوست کے دوست کے ساتھ, مومن کے مومن کے ساتھ, تو اس میں بھی یہ چھوٹی سی اسکرین میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میری ذات کا فائدہ ہے کہ نہیں, میرے اولاد کا فائدہ ہے کہ نہیں, میرے گھر کا فائدہ ہے کہ نہیں. اگر فائدوں کی بنیاد پہ تعلق بنائے جاتے تو مولا حسین کو کبھی کربلا جانا نہیں چاہیے تھا. اگر خاندان کے مفاد کے مطابق تعلق بنائے جاتے تو امام حسین کبھی کربلا کی طرف روانہ نہ ہوتے. کربلا اگر مولا گئے تو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کیا ہوا تھا؟ بھائی قتل ہو گئے تھے, بیٹے قتل ہوئے تھے, چادریں لوٹی گئی تھیں, لیکن امام حسین ایک بگ امیج کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا گھر شہید ہوتا ہے تو کیا ہوا, اگر انسانیت بچ جاتی ہے تو حسین اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک آپ لوگوں کو یہ بڑی اسکرین نہیں دکھائیں گے, آج سب سے بڑا اعتراض جو شیعوں پر ہوتا ہے اور اس کا ڈائریکٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اتنی مجالسوں میں پڑھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جیسا بہادر صحابی کوئی نبی کا نہیں تھا. فاتح خیبر, فاتح خندق, بدر و حنین, تو کیسے ممکن ہے کہ جس علی کی تلوار اتنی تیز چلتی ہو اور اسی علی ابن ابی طالب کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ اٹھائیں؟ کہ اگر میرے گھر, یہ مثالیں دیتے ہیں, اگر میرے گھر پہ حملہ ہو جائے, اگر میری بیوی پر کوئی حملہ کرے, اگر میری بیٹی پر کوئی حملہ کرے, تو کیا آپ تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ تو عام سا مسلمان, عام سا عام فہم زبان ہو گئے, کہا میں کیوں نہیں اٹھاؤں گا, میں وہاں پہ میرا ایک ری ایکشن ہوگا. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کو, اپنی سوچ کو مولا علی ابن ابی طالب کی سوچ سے کیا کر رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. مطلب سوچ یہ ہے اگر میرے گھر پہ حملہ ہو میں کیا کروں گا, مطلب جو میں کروں علی بھی اسی کرنے کا کیا ہے, پابند ہے. مولا علی میرے فالوور نہیں ہے, میں علی ابن ابی طالب کا فالوور ہوں. یہ نہیں کہ تو کیا کرتا ہے. سوال یہ ہے, آج اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو جواب میں اسے پتھر مارتا ہے, آج اگر کوئی تجھے گالی دے تو جواب میں گالی دیتا ہے. لیکن سوال کیا ہے کہ رسول خدا بھی ایسا کرتے تھے؟ جب رسول کو پتھر مارے جاتے تھے رسول جواب میں پتھر نہیں مارتے تھے, گلی سے گزرتے تھے, ان کے سر پہ کوڑا, کرکٹ اور کچرا پھینکا جاتا تھا, لیکن وہ خاتون جب بیمار ہوتی ہے تو رسول خدا اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے اسوہ حسنہ ہے, نہ کہ تمہاری زندگی ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہاں اگر تمہارے گھر پہ حملہ ہوتا تو تم جواباً کارروائی کرتے, لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. ہمیشہ معیار کیا تھا؟ دین تھا. ہمیشہ معیار کیا تھا؟ اسلام تھا. کہ مولا یہ سوچتے ہیں اگر میری تلوار اٹھانے کے بدلے میں اسلام بچتا ہے تو علی تلوار نکالنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر علی یہ دیکھیں کہ میری تلوار نیام میں رہے گی, علی کے گھر کو تو آگ لگ جائے گی لیکن اسلام بچ جائے گا, تو علی تلوار نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تاریخ نے واقعہ لکھا کہ یہودی نے جب مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسی دیکھی, یہ منظر دیکھا, تو اسی وقت یہودی نے آواز بلند کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھنے والے پریشان ہو گئے, اے یہودی, رسول خدا نے اتنی تبلیغ کی لیکن تم نے کبھی اسلام نہیں لایا, آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کر تم اسلام کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو جواب دینے لگا کہ اسی علی کو میں نے میدان جنگ میں دیکھا ہے, اس نے ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو بچھاڑا ہے, یہ عمرو بن عبدوت کو مارنے والا, یہ مرہب و انتر کو مارنے والا. لیکن آج لگ ایسے رہا ہے جیسے علی نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے, آج لگ ایسے رہا ہے جیسے علی کو لڑنا ہی نہیں آتا. بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے جذبات کو علی کنٹرول نہیں کرتے, علی کی تلوار خدا کے اشارے پہ چلتی ہے. جس علی کا خدا ایسا ہو اس خدا پر ایمان لانے کے لیے میں تیار ہوں. آج مسلمان جب ہسٹری کو پڑھے تو ہسٹری کو اختلافات کی وجہ سے نہ پڑھے, ہسٹری کو جھگڑے اور لڑنے کی وجہ سے نہ پڑھے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تاریخ میں کتنے اسلام نظر آتے ہیں. ایک اسلام بنو امیہ کا اسلام ہے,
ایک اسلام خاندان رسالت کا اسلام ہے، بنو امیہ کا اسلام کیا ہے اور اسلام علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ حقیقت میں اسلام تو ایک ہے، لیکن اس کے جو فالوور ہیں، ان کی جو تھاٹس ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یہ نہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں یا اہل سنت یا دیوبند یا بریلوی مسلمان سارے ہیں، لیکن ہم سب کی تھاٹس کیا ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اسلام بنو امیہ کا اسلام، ایک اسلام حسین ابن علی کا اسلام، ایک اسلام مولا علی اور آل رسول کا اسلام۔ بنو امیہ کا اسلام کیا ہے اور اہل بیت رسول کا اسلام کیا ہے؟ بنو امیہ کے اسلام میں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اس جنگ میں جائز ہے کہ آپ لوگوں پہ پانی بند کریں، لیکن علی کے اسلام میں جب پانی پہ مولا قابض بھی ہو جاتے ہیں، جنگ صفین بہت بڑا درس ہے۔ جو لوگ قصیدے پڑھتے ہیں دشمن علی ابن ابی طالب کے، وہ اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں، یہاں پر کردار علی بھی پڑھیں اور کردار دشمن علی بھی پڑھیں، دونوں کرداروں کو پڑھیں، پھر دیکھیں کون سا کردار انسان کی انسانی فطرت سے ملتا ہے، کون سا کردار رسول اور پروردگار عالم کے احکام سے ملتا ہے اور کون سا کردار شیطان کے کردار سے ملتا ہے۔ مولا علی کا پانی بند کیا گیا اور مولا علی کے سپاہی پیاسے تھے، اور ایک مرتبہ مولا علی نے مد مقابل لشکر پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مولا جب پانی پر قابض ہوئے تو مولا کے لشکر والے مولا کے پاس آئے، لیکن اس سے پہلے وہ لشکر والے عمرو عاص کے پاس گئے، کہا عمرو اب ہماری خیر نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ علی کے لشکر نے پانی پر قبضہ کیا، اور تو جانتا ہے جس چیز پہ علی قبضہ کر لے وہ قبضہ چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا 3 دن اگر علی پانی کو بند کرے، اس لشکر میں اتنی تاب نہیں ہے کہ علی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، یہ پانی لینے کی نیت سے سارا لشکر مولا علی کی خدمت میں چلا جائے گا۔ لیکن مظلومیت امیر المومنین یہی ہے، عمرو عاص دشمن علی ہے، لیکن علی کو علی والوں سے زیادہ بہتر جانتا تھا۔ اپنے مولا کے پاس آتے ہیں، جو اپنے مولا کے لشکر میں کہتے ہیں یا علی پانی کو بند کریے۔ مولا نے کہا کیوں بند کروں؟ کہ یا علی کیونکہ اس نے بند کیا تھا، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ مقصد امیر المؤمنین جنگ کا جیتنا نہیں ہے، یہ فلسفی آپ سمجھیے۔ ایک مرتبہ انسان پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مجھے اینی ہاؤ پیسہ کمانا ہے، یہ سوچ امیر شام کی سوچ ہے۔ علی کی سوچ یہ پیسہ کماؤ، لیکن یہ نہیں ہر صورت میں اینی ہاؤ تمہیں پیسہ کمانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ہر صورت میں جنگ نہیں جیتنی، علی جنگ جیتنے کے لیے ضرور آیا ہے، لیکن ہر قیمت میں علی جنگ کو جیتنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ علی 3 دن کو پانی بند کریں، پانی بند کریں گے پورا لشکر ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرماتے میں پانی بند نہیں کر سکتا، وہاں پہ دشمن ہے عمرو عاص، اور اپنے لشکر والے جاتے ہیں کہ عمرو عاص یہ پوری جنگ ہار جائیں گے اگر علی نے پانی بند کیا۔ کہ علی کو میں جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا ہے، یہ دشمن ہے، لیکن اقرار کردار علی ابن ابی طالب کر رہا ہے، اور یہاں پہ خود مولا کے چاہنے والے ہیں اور کہتے ہیں یا علی پانی بند کر دیے۔ مولا انکار کر رہے ہیں کہ میں پانی بند نہیں کر سکتا، کہنے لگے یا علی اس میں کون سا گناہ ہے، اس میں کون سا جرم ہے، اس میں کون سا ظلم ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 ہفتے کے لیے پانی بند کرو، کہتے ہیں یا علی کم از کم جتنے دن اس نے پانی بند کیا ہے اتنے دن آپ پانی بند کر دیے۔ مولا اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے اگر اس نے پانی بند کیا تھا اور اس کو دیکھ کر علی پانی بند کرے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہاں جنگ کے کردار ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مولانا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میرا بھی یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ، یہ فکر سفیانی ہے، علی کی سوچ یہ نہیں ہے، مولا کی سوچ یہ نہیں ہے، میرے آقا کی سوچ یہ نہیں کہ مولانا وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تو ہم بھی گالی دیں گے۔ یہ کردار علی ابن ابی طالب کا کردار نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہم نے پوری کائنات میں اگر انقلاب برپا کیا ہے تو انقلاب کردار کے ذریعے سے برپا کیا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اتنی صدیوں میں کتنی حکومتیں شیعوں کے پاس رہی ہیں، یا خود اہل بیت نے کتنے سال اس دنیا کے حاکم رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے مولا نے وہ اپنی زندگی کے 4 سال حکومت کے گزارے، لیکن سوال یہ ہے آج بھی یعنی کسی شخص پہ بھی اتنا کٹھن اور اتنا سخت وقت نہیں آیا جو اس علی ابن ابی طالب کے شیعوں پر وقت آیا کہ وقت کے ہر حاکم نے آپ کو قتل کیا ہے، بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، اس کے بعد عثمانی ہوں، یا آج کے حکم آپ دیکھ لیں وہ کون، یعنی آج تک اگر بولا جائے کہ اس کائنات میں سستا ترین خون اگر کسی قوم کا پایا جاتا ہے وہ علی کے شیعوں کا خون ہے، بچوں کا، خواتین کا۔ یعنی سعودی عرب کی تو یہ حالت تھی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے خاتون اور اس کا بچہ اس کے سامنے ذبح کر دیا۔
مطلب سستا ترین خون، کربلا سے لے کر اب تک یہ خون بہایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کون سا کرشمہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ قوم ختم نہیں ہوئی؟ آج اگر مسلم ممالک میں سب سے زیادہ اگر کوئی اسٹرانگ ہے وہ کون ہے؟ آپ ہیں. آپ کسی بھی مسلمان کو بٹھائیں اور اسے پوچھیں کہ ہے کوئی تمہارا ایسا حاکم جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، وہ شرم سے اپنا سر نیچے کر دیتے ہیں. لیکن یہ فخر اللہ نے آپ کو دیا، آپ بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہیں، ہمارے پاس ایسے حاکم ہیں جو ظلم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. آج اگر کائنات کے کسی بھی کونے میں کوئی مظلوم ہے، وہ چاہے یمن کے مظلوم ہوں، کون ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں کہ ہم ہیں. فلسطین کے مظلوم ہوں، کون ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں ہم ہیں. تو آج اگر مسلمانوں میں جس کے پاس سب سے زیادہ پولیٹیکل پاور ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. سوال یہ ہے جس قوم کو صدیوں سے مارا گیا وہ قوم اتنی ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ حکومت ان کے پاس، پاور ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس تھیں، جگہ جگہ شیعوں کو نکالا گیا، مارا گیا. یہ واقعہ بڑا عجیب ہے ہارون کے زمانے کا کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا گیا. کہ کیوں؟ کا ایک اسی طرح جیسے ماہ مبارک کا مہینہ، تو یہ بہت رو رہا تھا. تو اس کے دوست نے کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے وہ گناہ کیا کہ اللہ مجھے بخشے گا نہیں. تو کہنے لگا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس نے خود وعدہ دیا ہے کہ تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا. کہ پھر رونے لگا، پھر اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگا. کہ میں نے وہ خطا کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے بخشے. پریشان ہو کہ مرد بتا تو صحیح، تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ حدیثیں سنا رہا ہوں، آیتیں سنا رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی بول رہے ہو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ خدا مجھے نہیں بخشے گا. کہا کہ میں وقت کے حاکم کے لیے کام کرتا تھا، رات کو مجھے بلایا گیا، میں آیا، شراب کی حالت میں تھا حاکم، اور مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. جو لوگ کل اور پرسوں کی مجلس میں نہیں تھے، ٹاپک کیونکہ ہمارا محبت تھا، پوری زندگی آپ کی جو چل رہی ہے وہ محبت میں ہے. جتنی محبت کو بڑھائیں گے نا یہاں پر، اتنے آپ کے ایکشنز میں تبدیلی آئے گی. اگر کوئی صبح سے شام تک کرکٹ کھیلتا ہے وہ محبت ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے وہ محبت ہے، اور کوئی صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھتا ہے یہ محبت ہے. تو جس چیز کی محبت کا احاطہ، کنٹرول آپ کے قلب پہ ہوتا ہے، آپ کے ایکشنز بھی ویسے ہوتے ہیں. ایک آدمی مال کے پیچھے ہوتا ہے، ایک آدمی شہوت ران ہوتا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہو گیا لیکن شہوت سے جان نہیں چھوٹ رہی، کیونکہ شہوت کی محبت اس کے قلب میں ہے. کسی کے دل میں مال کی محبت، 90 سال کا بندہ ہو جائے لیکن حرص سے مال ہے. کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت ہے. بس فرماتی یہ محبتیں خطرناک ہیں، یہ بت ہیں جو تم نے اپنے دل میں بنائے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو مثلا فلاں بت کو سجدہ کرتا ہے. ارے بت تمہارے دل میں ہے، یہ ایکسٹرنل بتوں کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ انٹرنل جو بت تم نے بنا، کبھی کبھی بیٹا بت بن جاتا ہے، بیوی بت بن جاتی ہے. یہ رسول خدا کے جملے ہیں نا کہ آخری زمانے میں دینہم دینارہم، ان کا دین دینار بن جائے گا، ان کی ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گی. صبح سے شام تک اس کی کوشش ہوگی کہ پیٹ کے لیے کیا بناؤں. 2 گھنٹے پلان کرتا ہے کہ آج کیا کھایا جائے، افطاری میں کون سے کھانے بنائے جائیں. 3 گھنٹہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے کہ آج 3 قسم کے کھانے ہوں گے. پوری ہمت اور کوشش اس پہ ہے کہ کھانا کون سا کھایا جائے گا، لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ 10 منٹ نکالے کہ شب جمعہ کے اعمال کون سے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کے 4 ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر شب جمعہ کے اعمال انجام نہیں، کہ اس کی ہمت پیٹ ہے. آج ہماری دیسی خاتون اس کی پوری زندگی گھر کی 4 دیواری کے کچن میں گزر جاتی ہے. اس کا 60-70 ایئر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کی اچیومنٹ اور تمہارا گول کیا ہے، وہ یہی بولے گی کہ میں نے شوہر کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں اور اپنے بیٹے کو میں نے اچھے اچھے جوسز اور کھانے بنا کے کھلائے. صبح سے شام تک ٹی وی میں اور ادھر ٹاک شوز میں دیکھتی رہتی ہے کون سا کھانا بنانا ہے. حالانکہ جس خاتون کے اللہ نے ذمہ داری یہ رکھی تھی، ایک موجود خدا نے تمہیں دیا ہے، ایک جیتا جاگتا وجود خدا نے تمہیں دیا ہے. یہ بچہ جو خدا نے تمہاری گود میں رکھا ہے، اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری تھی، کھانے بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی. کہ تم نے بیٹے کی تربیت کیسی کی، اس کا خلق کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن اصل فکر یہ کرنی ہے کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی ہے. اب کہتا ہے کہ مجھے ہارون نے بلایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. امام زمانہ اگر یہاں پہ ظاہر ہو جائیں تو ہم سب سے ایک ہی سوال کریں گے، اے مومن تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے.
علی ابن مہزیار 18 یا 21 سال کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. امام نے کہا کہ میرے شیعہ مجھ سے دور کیوں ہیں؟ ایک نشانی یہ تھی کہ وہ جتنا اپنی دنیا کی محبتوں میں مشغول ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے. ہاں ہمارا نام ضرور لیتے ہیں لیکن وہ محبت جو ہر محبت پہ حاوی ہو جائے، جب یہ محبت آ جاتی ہے پھر انسان کے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو. کربلا محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کربلا سے محبت نکال دیں کربلا میں رہ کیا جاتا ہے؟ آپ معصومین کی زیارت پہ جاتے کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے. واللہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ محبت کی بنیاد پر ہیں. تو کس محبت کو مجھے پروان چڑھانا ہے؟ وقت کے حاکم نے پوچھا یہ بتا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میری جان آپ پہ قربان ہے. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. کہا چلا گیا. کہا آدھا گھنٹہ نہیں گزرا پھر دروازے پہ دستک ہوئی. سپاہی آ کے کھڑے ہو گئے. کہا حاکم نے بلایا ہے. واپس آیا پھر وہی سوال کیا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ میں نے کہا میری جان آپ کے لیے. نہیں اور کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا میرے بچے، میری بیوی، میری اولاد سب آپ کے لیے قربان ہے. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. کہا چلا گیا. وقت اذان صبح ہوا، میں نے نماز پڑھی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا وقت کا حاکم بلا رہا ہے. کہا پھر واپس گیا. پھر وہی سوال اپنی مستی میں اپنے شراب کی حالت میں تھا. کہا بتا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ میں کہہ چکا میری جان، میرے بچے، میرا مال، میری اولاد آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے. کہا نہیں یہ بتا کہ اپنا دین بھی مجھ پہ قربان کرو گے؟ آج ایک مفتی کے چکر میں مسلمان اپنا دین قربان کر دیتا ہے. آج تعصبات میں آ کر اپنا دین قربان کر دیتا ہے. جب ان محبتوں کا غلبہ ہوتا ہے تو آخری خطرناک ترین جو نہج ہے انسان کی وہ قربانی دین کی قربانی ہے. شیطان آپ سے دین کی قربانی لینا چاہتا ہے. فرمایا اگر کسی ایسے معاشرے میں رہو جہاں پہ دین بچانا ناممکن ہو جائے. ایک مرتبہ تو اپنے بچوں کی تربیت اور اولاد کی تربیت ایک الگ ٹاپک ہے جس کا میں ٹچ انشاءاللہ کل دوں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے مجالس میں نہیں آتے، اردو مجالس میں نہیں آتے. کیسے آئیں گے جب ان کو اردو سمجھ ہی نہیں آتی؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. جس کے گھر میں جاؤ بچے کے ساتھ انگلش بول رہا ہے. انگلش سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہو، بچہ انگلش تو ویسے ہی سیکھے گا نا. آپ کو بچے کے ساتھ اردو بولنی چاہیے نا. ہمارے کزن ہیں، ان کی بیٹی 5 سال کی نہیں ہے لیکن 4 زبانوں میں بات کرتی ہے. ایران میں رہتی ہے، اسکول میں جاتی ہے، پرشین آتی ہے، بیوی ان کی پشتو بولتی ہے تو اس کو پشتو آتی ہے، خود سندھی میں بولتا ہے تو سندھی آتی ہے، ان کی دادی ان کے ساتھ اردو میں بولتی ہے تو اردو بولتی ہے. تو ایک 5 سال کی بچی 5 ایئرز میں 4 لینگویجز میں بات کرتی ہے. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. ایک بچہ جب انگلش سوسائٹی میں، انگلش اسکول، انگلش تو ویسے ہی سیکھے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. جب آپ انگلش سوسائٹی میں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 6 مہینے یا 3 منتھس انف ہوتے ہیں. کہ مولانا ہمیں پرشین سیکھنی ہے، میں نے کہا 3 مہینے ایران چلے جاؤ. اردو سیکھنی ہے 3 مہینے پاکستان چلے جاؤ. کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہے آپ اس سوسائٹی میں رہیں گے آپ سیکھ جائیں گے. اور یہ سائیکولوجی میں پروف ہوا ہے کہ جو بچے ملٹیپل لینگویجز میں بولتے ہیں ان کا دماغ نارمل بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے جتنا آپ اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھیں گے. لیکن آج یہ نہیں ہے. مور دین 100 ایئرز برٹش گورنمنٹ نے انڈیا میں حکومتیں کی لیکن کیا ان کے بچے اردو بولتے تھے یا انگلش بولتے تھے؟ آج پاکستان میں آپ اتنا المیہ کیوں دیکھتے ہیں کہ بے نظیر کا بیٹا اتنے سال پاکستان میں ہو گئے ابھی تک وہ صحیح اردو نہیں بول پاتا؟ مطلب یہ انسان فکر، اگر اس کی ماں کو یہ فکر ہوتی کہ میرے بچے کو پاکستان میں لانا ہے تو وہ اندر سوسائٹیز میں تو آپ سیکھ جائیں گے. آپ عربستان جا رہے ہیں عربی تو آپ ویسے ہی سیکھ جائیں گے. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. ایک لینگویج صرف لینگویج نہیں ہوتی، اس میں پورا کلچر ہوتا ہے. ایک اب جس کو اردو آتی ہے وہ مرثیہ سمجھتا ہے، نوحہ سمجھتا ہے، ماتم پورا کلچر ایک لینگویج کے اندر ہوتا ہے. ایک بچے سے آپ جب لینگویج چھینتے ہو پورا کلچر آپ چھین لیتے ہو. یہ کینیڈا کے سکھ ہیں، آپ جرمنی میں چلے جائیں جتنے ترک رہتے ہیں، جرمنس کے بعد سب سے زیادہ جو آپ منی میں ترکیوں کی اپنے گھر میں ترکی بولتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ اپنے کلچر کو بچاتے ہیں. رشینز دیکھیں، اٹیلین دیکھیں، فرینچ دیکھیں. لیکن ہمارے کیونکہ ذہنی جب غلامی ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے. بچہ ایک لینگویج بولے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بچہ اگر ملٹیپل لینگویجز میں بات کرے گا اس میں آپ کا کمال ہے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں پھر ہم کہتے ہیں مولانا بچوں کا قصور نہیں ہے، سارا قصور آپ کا اپنا ہے کیونکہ آپ بچپن سے بچے کی فکر نہیں کرتے. اب جب بڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ شرعی اور فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر کسی سوسائٹی میں مجھے پتا ہے کہ میرے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بچوں کی سب سے بہترین جو تربیت ہوتی ہے وہ اسکول سے ہوتی ہے. ایک تو سب سے بڑا المیہ جو ہمارے مولویوں نے اور ہمارے لوگوں نے کیا کہ ہم نے پوری زحمتیں لگا دی کہ مولانا شیعہ سلیبس بنانا ہے، مسلم بھائی سلیبس سے کوئی مسلمان نہیں بنتا. میں کئی ایسی اپنی شیعہ کمیونٹیز کو جانتا ہوں جہاں بچہ قرأت جانتا ہے، بچہ تجوید جانتا ہے، بچہ نماز جانتا ہے، لیکن بڑا ہو کے ہندو سے شادی کر لیتا ہے.
بیٹی بڑے ہو کے ہندو سے شادی کر لیتی ہے, کسی کرسچن سے شادی کر لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچپن میں سلیبس رٹوایا ہے, دین سمجھایا نہیں ہے. اصل معلم جو بچے کا ہوتا ہے ماں باپ, لیکن اس سے زیادہ جو اس کا معلم ہے جو اس کو اسکول میں ٹیچر ہے. آج پاکستان میں یا مختلف کنٹریز میں بچوں کو بھیج رہے ہیں, اب آپ کا سلیبس اسلامی ہے, لیکن جو ٹیچر بچے کو پڑھا رہی ہے وہ اسکرٹ میں ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اور آپ گھر آتے ہیں بیٹی کو بولتے ہیں دوپٹہ اچھا ہے, حجاب اچھا ہے, وہ بولے گی بابا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ اچھا ہے یا جو تو بتا رہا ہے وہ اچھا ہے. جو بچے دیکھتے ہیں ان کی میموریز میں سیو ہوتا ہے. قبح گناہ ان بچوں کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کتنا بھی بولو حجاب کرو, اسے دوپٹہ رکھنا اور نہ رکھنا اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر شریعت کو کلچر بنایا جا رہا ہے, ماتم کو کلچر بنایا جا رہا ہے. کہ فیسٹیول کا نام کیوں رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعوں کا فیسٹیول ہے, یہ ہندوؤں کا فیسٹیول ہے. ہندو مثلاً وہ بناتے ہیں ایک دوسرے کو رنگ ونگ لگاتے ہیں, وہ ان کا فیسٹیول ہے. یہ 10 دن جو محرم کے آتے ہیں شیعوں کا فیسٹیول. یہ 3 days جو مولا علی کی شہادت کے آتے ہیں, لفظ فیسٹیول کا دیا جاتا ہے. فیسٹیول کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ فیسٹیول بن گیا تو مطلب اس میں حد و حدود نہیں ہے. جب یہ شریعت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ حد و حدود ہوتے ہیں. حد و حدود مطلب اللہ ایک حد بناتا ہے. آج عبادت کو فیسٹیول اور کلچر کا رنگ دیا جا رہا ہے, آج حجاب کو کلچر بنایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہاں دوپٹہ پہنو, لیکن یہ مت کہو اللہ نے کہا ہے. بولو یہ دوپٹہ میرا کلچر ہے. جس طرح بے نظیر سر پہ دوپٹہ پہنتی تھی وہ اللہ کی خاطر نہیں, وہ پاکستانی کلچر کی خاطر پہنتی تھی. کئی خواتین آپ کو دیکھتے ہیں نیوز میں دوپٹہ پہنتی ہیں, آگے سر, بھائی آپ کے دوپٹے کا فائدہ کیا؟ مطلب آپ حجاب الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا آپ حجاب نہیں کر رہے. آپ چلے جائیں ترکی میں چلے جائیں, لبنان میں چلے جائیں, سیریا میں چلے جائیں, کئی خواتین آپ کو ملیں گی جنہوں نے سر پہ دوپٹہ کیا ہوا ہے اور ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور نیچے سے انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے. یہ حجاب کا یعنی ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. حجاب کا مطلب یہ کہ باڈی کو کور کرنا, اور اسپیشلی باڈی کے وہ پارٹس کور کرنا جن کے وجہ سے کسی مرد کے لیے اور آپ کے جو الگ جو جن سے مخالف ہے اس میں اٹریکشن پیدا ہو. اب میں اٹریکشن کو اپنی جگہ پہ رکھوں, حجاب یہ سب سے زیادہ یہ اسے بد حجابی کہتے ہیں. مطلب حجاب کے رنگ کو زیادہ خراب کر دینا, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی شرعی مذہبی تہوار ہیں ان کو کیا بنا دیا جائے, ان کو کلچر کا نام دیا جائے, فیسٹیول کا نام دیا جائے, کیونکہ پھر اس میں حد و حدود نہیں رہتی. اب میری مرضی میں دوپٹہ آدھا پہنوں, میری مرضی میں پورا پہنوں, میری مرضی میں اس کی شکل کو بدل دوں, میری مرضی میں کپڑوں کو کیسا بناتا ہوں, کیونکہ فیشن بائی ٹائم بدلتا رہتا ہے, لیکن دین بائی ٹائم بدلتا نہیں ہے. صدیاں پہلے جیسے آپ نماز پڑھتے تھے آج بھی آپ ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ بائی ٹائم آپ کا دین بدلتا رہے, بائی ٹائم انسان کی سوچ گرو کرنی چاہیے, عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں. تو سب سے اہم ترین موضوع جو ہے جو میرے بچے کو دین کوئی پڑھا سکتا ہے, سکھا سکتا ہے, وہ اس کا ٹیچر ہے. تو اگر اسلامک اسکولز ہوں, اور کئی ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کچھ کنٹریز, کافی کنٹریز میں جاتا ہوں, وہاں پہ ہمارے کچھ مومنین ہیں, بڑے پیسے والے مومنین, انہوں نے ایک اسکول بنایا, more than $2.5 million انویسٹ کیا. مجھے نہیں پتا وہ پیسہ خمس کا تھا کمیونٹی کا تھا. اب جب اسکول کا میں نے وزٹ کیا, مولانا یہ ہم نے اسکول بنایا, میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول. اسکول میں ہم نے 12 پلر لگائے. ہم شیعہ اسی پہ محدود ہیں, 12 امام والے 12 پلر ہونے چاہیے. اب یہ نہیں اس پلر کے نیچے کیا ہو رہا ہے, یہ اہمیت نہیں ہے. شب ضربت امیر المومنین کس کی یاد میں آئے؟ مولا علی کی یاد میں. اگر جس طرح آج علی کی یاد میں آئے ہو, اگر اسی طرح تمہاری بیٹی کی شاد میں بھی علی کی یاد ہے تو پھر علی والے ہو. یہ یاد ہر جگہ پہ رہنی چاہیے نا. کہ نہیں مولانا, پر میں آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا. کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں کپڑے کو کاٹ کے جا رہے ہیں, کہ یہ میری آخری زمانے کی امت کی نشانی ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا. مطلب کوئی موٹا, کوئی پتلا, کوئی دبلا, کوئی لمبا. ہم کپڑا لیتے ہیں نا, کپڑا لینے کے بعد درزی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں میرا ناپ لو. کہتے ہیں آپ کا قد مثلاً 5 فیٹ ہے, کپڑے کو کاٹے گا 5 فیٹ. میرا قد 6 فیٹ ہے, کاٹے گا 6 فیٹ. ابھی تو موٹا ہے, اتنا کپڑا کٹے گا. کہ آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا, جس کو جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹے گا. مجھے حجاب پسند نہیں, میں نے کاٹ لیا. ہاں باقی میں سب کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. کوئی کہتا ہے مولانا نماز سمجھ میں نہیں آتی مجھے, لیکن باقی کام سارے کرتے ہیں. پر میں آخری زمانے میں دین چوائس والا ہو جائے گا, ٹیسٹ ہو جائے گی کہ مجھے یہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے, مجھے یہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. فرمایا یا رسول اللہ مومن کیسا ہوگا؟ کہ دین کپڑا نہیں ہے, دین پانی کی طرح ہے. پانی جب گلاس میں ڈالتے ہو تو شیپ گلاس کا بن جاتا ہے.
پانی جب جگ میں ڈالتے ہو تو شیپ جگ جیسا بن جاتا ہے. کہ دین کو اپنی شکل میں مت ڈالو، اپنی شکلیں دین جیسی بنا لو. دین اسلام ایک پورے لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام صرف 5 ٹائم نماز کا نام نہیں ہے، سال میں 30 دن روزے کا نام نہیں ہے، پورا کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے. اسلام ایک پوری سیولائزیشن ہے جس کو سمجھنے کے لیے کئی مجلسیں درکار ہیں. آپ اتنا سوچیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سیدھے بازو پہ سونا ہے، الٹے بازو پہ سونا ہے. ہم واش روم میں جاتے ہیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے یا الٹا پاؤں رکھنا ہے. مطلب خدا پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے یا کھڑے ہو کے پینا ہے، ہر چیز اللہ نے بتائی. شادی کرو تو پہلی رات کے احکام کیا ہیں، نطفہ جب اس خاتون کے پیٹ میں ٹھہر جائے تو 9 مہینے کے احکام کیا ہیں، بچہ جب پیدا ہو جائے تو 1 to 7، 7 to 14، 14 to 21 اس کی ہمیں کیسے تربیت کرنی، پورا کمپلیٹ اسٹرکچر ہے اسلام نے ہمیں دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دین کو اگر صرف کپڑا بنا دیا جائے، صرف چند دنوں تک محدود کیا جائے، مولا فرماتے ہیں علی والا اور علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. کہتا ہے جب تیسری بار مجھے بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم مجھ پہ کیا قربان کر سکتے ہو، کہ اپنا دین بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. کہاں اب خوش ہوا وقت کا آ کے، اب تو نے وہ بات کی جو مجھے ایسے سپاہی چاہیے جو اپنا دین بھی مجھ پہ قربان کرے. میں نے کہا حاکم کیا کروں؟ غلام کو اشارہ دیا اس کو لے کر جاؤ. کہ مجھے لے کر گئے. 6-7 کمرے تھے، ہر کمرے میں 21 لوگ تھے جن کی آنکھوں پہ پٹیاں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی اور ہاتھ میں تلوار دی. کہ ایک ایک نکالیں گے، سب کا سر قلم کرتے جاؤ. کہ میں نے 21 کا سر قلم کیا. دوسرا کمرہ، اور تقریباً ان کی ایج تھی 18، 19، 20، 21، بالکل ینگ لوگ تھے. کہ میں نے 6-7 کمروں میں سے ہر کمرے میں سے 20-21 لوگوں کے سر کاٹے. جو آخری کمرہ تھا اس میں سب کے سر قلم کر لیے. ان میں ایک بوڑھا تھا جس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی. جب اس بوڑھے کو لائے گا اس نے مجھے دیکھا کہ وائے ہو تجھ پر، اے بدبخت، اے شقی، تجھے پتا ہے تو کس کے گلے کاٹ رہا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا. کہ ابھی تک جن کے گلے کاٹ چکا ہے وہ اولاد علی ابن ابی طالب ہے. یہ بنو ہاشم کی نسلوں میں سے بچے ہیں. کہ جب اتنی گردنیں کاٹ کے اب مجبور تھا آخری گردن کو چھوڑ دیتا. کہ میں نے وہ گناہ کیا جس کی معافی نہیں ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوں. کس ذریعے سے اہل بیت نے اپنے مکتب کو بڑھایا؟ وہ ذریعہ کردار تھا، وہ ذریعہ رفتار تھا. یہودی مولا کے ساتھ 6 دن رہتا تھا، نہیں 1 سفر مولا کے ساتھ گزارتا تھا، وہ مسلمان ہو جاتا تھا. میدان جنگ میں مولا جاتے تھے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچ کے اپنی طرف لاتے تھے. تو آج کردار کے ذریعے، رفتار کے ذریعے آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. لیکن ایک فقہی مسئلہ اور جو مثال میں دے رہا تھا، تو اسکول میں گئے 12 پلر مولانا، ٹھیک ہے. میں نے ٹیچرز کو دیکھا، وہی حال، وہی لباس، اسکرٹس پہنی ہوئی ہیں، بدحجابی ہے. کہ مولانا ہم سیٹرڈے سنڈے اسلامک کلاس بھی رکھتے ہیں. میں نے کہا کیا فائدہ؟ کہ نسلیں بگڑ گئی ہیں، نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے، مولا فرماتے سفید کاغذ ہے. آج ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اسکولز بنائے جا رہے ہیں، ساری محنت ہے سلیبس پہ. بھائی سلیبس کچھ نہیں کرتا. آپ وہی سلیبس رکھیں جو آکسفورڈ کا ہے، جو بھی ہے، جو لوکل گورنمنٹس کا سلیبس ہے، وہی سلیبس پڑھائیں اپنے بچوں کو. سلیبس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل جو بچے کا مربی ہوتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. اسے بدترین سلیبس دیں اور بہترین ٹیچر دیں، آپ دیکھیں بچہ نکھر کے باہر آ جاتا ہے. یہ استاد ہے جو بچے کو بناتا ہے. ہمارے یہاں اسکولز بنائے جا رہے ہیں، ٹیچرز پہ محنت نہیں کی جا رہی، پوری دن رات لگا دی جاتی مولانا سلیبس. بھائی بچے کو طوطا نہیں بناؤ، انسان بناؤ. ایک طوطا بھی ایسا ہوتا ہے جو more than 2000 ورڈز کو یاد کر لیتا ہے، لیکن وہ طوطا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بچے کے اندر شعور، اور شعور کہاں سے آتا ہے؟ جب اس کا ٹیچر بہتر ہو. تو آج اگر محنت کی جائے وہ ٹیچرز پہ محنت کی جائے. لیکن سوال یہ ہے، کسی نے کہا مولانا اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ نہ کوئی ایسا اسکول ہے، نہ کیا ہے، نہ کچھ ہے. فرماتے اگر 100% انسان کو یقین ہو جائے کہ میں کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی نسلوں کو بچا نہیں سکتا، 100% یقین ہو جائے، جب جان کا خطرہ ہوتا ہے آپ پہ ہجرت واجب ہوتی ہے. فرمایا اگر دین کا خطرہ ہو جائے، یعنی 100% یقین ہو کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو یا خود اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، تو وہاں پہ ہجرت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. دین کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کہتا ہے انسان ہے کیا تو سوائے دین کے. مرنے کے بعد اگر
ابدی زندگی ملے گی تو اس کا سارا دار و مدار تمہارے اس دنیا کے اعمال پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ چندے کے لیے بولا گیا ہے، تو جن کو جمع کرنا ہے جمع کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وجل فرجہم۔ تو راتوں کے اندھیروں میں مولا امیر المومنین اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتے تھے، اپنی خاطر نہیں روتے تھے علی بن ابی طالب۔ مولا فرماتے تھے میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ علی انہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں جہنمی بننا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے خطبے میرے آقا حسین نے دیے، لیکن آخر میں فرمائے میری ایک بھی بات کا تمہارے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ اثر باتوں کا دل پہ ہوتا ہے، اور دل اگر سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، تو فرزند رسول بھی اگر کلام کرے تو اس دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ فرمائے ملیت بطونکم من الحرام، لقمہ حرام سے تمہاری شکم بھر چکی ہے، لہٰذا اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آیت اللہ امینی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی مظلومیت مولا امیر المومنین کی کیا تھی؟ ایک مرد ہونے کے ناطے سوچیں تو فرماتے مظلومیت اول مظلوم مردوں میں، اول مظلوم عالم علی بن ابی طالب ہے۔ مظلومیت علی کیا ہے؟ پہلی مظلومیت امیر المومنین۔ تو ہمارے استاد ایک ہمیں مثال دیتے ہیں کہ یہ سوچو اگر کسی بند گلی میں کوئی تمہاری بیوی کو مارے، تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ تمہارے سامنے کوئی تمہاری بیوی کو مارے، تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہم تو عام لوگ ہیں، وہ فاتح بدر و حنین ہے، وہ فاتح خیبر و خندق ہے۔ جب کسی نے کہا نا کہ یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، امام نے کہا تو بتا۔ کہ مولا مرد اگر بیمار ہو جائے، امام نے کہا نہیں۔ کہ بے اولاد ہو، امام نے کہا نہیں۔ کہ قرض دار ہو، امام نے کہا نہیں۔ آخر میں کہا مولا آپ خود بتائیے، کہ جیسے علی کو کہا نا مولا خود بتائیے، کہ مولا علی کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، پھر مولا علی کھڑے ہو گئے، پریشانی کے عالم میں کہنے لگے علی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کریے۔ امام نے کہا نہیں، تمہارا سوال ہی ایسا تھا جس نے علی کو رلا دیا۔ کہ مولا آپ بتائیے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو، مرد فاتح خندق ہو، اتنا بہادر ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے، لیکن فرمان رسول کا پابند ہو اور تلوار نہ اٹھا سکے۔ یہ راتیں یتیمی حسن و حسین کی راتیں ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور مولا کی یتیمی کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں پہ، اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی سر نہ دکھائے، بڑی مظلومہ ہے بی بی زینب۔ ایک مومن کو امام زمانہ نے کہا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرنا۔ کہنے لگا مولا خدا کو کون سا واسطہ دوں کہ میری دعا رد نہ کرے؟ فرمایا خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔
خدا کبھی زینب کا واسطہ رد نہیں کرتا. سنیں گے یہ بی کتنی مظلوم ہے. بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. عمر کتنی تھی؟ 4 یا 5 برس کی عمر. روایت بڑی عجیب ہے. فرمایا فضا میری بیٹی زینب کو بلا. بی بی زینب کمرے میں آئی، زانوں میں ادب لگا کے اماں کے ساتھ بیٹھ گئی. فرماتی اماں کو اتنی تکلیف تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. میں کہوں گا علی کے غم میں رونے والوں، جب نمازوں کے بعد تسبیح زہرا پڑھو تو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیا کرو. بی بی نے رو کر کہا بیٹی زینب کچھ ذمہ داریاں دے کر جا رہی ہوں. جی میری اماں. ایک مرتبہ کا بیٹی زینب وہ گٹھڑی لا کر دو. بی بی فرماتی ہے میں نے گٹھڑی لائی، جب کھولا اس میں کئی کفن تھے. رو کر کہنے لگی زینب یہ میرا کفن ہے، جب بابا علی غسل دیں یہ کفن بابا کو دے دینا. بی بی فرماتی ہے میں نے بھرے دل سے وہ کفن لیا، روتی ہوئی آنکھوں سے کفن رکھا. ایک مرتبہ اماں نے دوسرا کفن اٹھایا. میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ رو کر کہنے لگی زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. ظالم تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگائے گے. ذرا تصور کر کے روئیے کہ بی بی زینب پہ گزر کیا رہی ہوگی. بی بی فرماتی ہے میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اس کا مطلب اماں نہ رہیں گی لیکن زینب زندہ رہے گی. اس کا مطلب میرا بابا علی نہ رہے گا لیکن زینب زندہ رہے گی. ایک مرتبہ اماں نے مجھے تیسرا کفن دیا. میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ رو کر کہا زینب یہ تیرے حسن کا کفن ہے. میں نے کہا اماں میرا حسن بھی نہ رہے گا. ہاں زینب تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے تیرا حسن شہید ہوگا. یہ بھی فرماتی ہیں میں رو رہی تھی اس کا مطلب زینب زندہ رہیں گے میرا حسن زندہ نہ رہے گا. ایک مرتبہ اماں نے چوتھا کفن اٹھایا. فرماتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ میرا کفن ہو، یہ میرے حسین کا کفن نہ ہو. میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ بھی تیرے حسن کا کفن ہے. میں نے کہا ماں حسن کا کفن تو دیا. کہ نہیں میرے لال کے جنازے پہ تیر برسائے جائے گے، پورا کفن خون سے رنگی ہوگا. بی بی زینب فرماتی ہے میں بڑا روئی لیکن میں نے کہا اللہ کا شکر ہے زینب نہ رہے گی لیکن میرا حسین زندہ رہے گا. میں نے کہا اللہ زینب کو وہ دن نہ دکھانا کہ میں اپنے حسین کا جانا دیکھوں. بس اتنا کہنا تھا. اماں نے کرتے کی طرف اشارہ کیا. وہ زینب وہ سفید کرتا لانا. میں نے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ کہ زینب کربلا آئے گی اور 3 دن کا میرا پیاسا حسین دنیا تیرے حسین کو چھینے گے.
فرماتی ہیں وہ منظر میں زینب کبھی بھول نہیں سکتے، جب خیمے میں حسین نے مجھ سے کرتا لیا. بس آخری جملہ زحمت تمام کروں. بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا صورت سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے، لیکن مقتل کے جملے ہیں زینب نے حسین کو نہیں پہچانا. 3 مرتبہ کہا انت اخی حسین، انت اخی حسین، کیا تو میرا موجا ہے؟ میں کہوں گا بی بی کیسے حسین کو نہیں پہچانا؟ رو کر کہنے لگی نہ بس نہ بدن پہ سر تھا، نہ اما زہرا کا کرتا تھا، میں حسین کو کیسے پہچانتی؟ ماتم حسین. یا علی یا